باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، یوم بدر کی تفصیل۔ رمضان المبارک کی تاریخ اسلام کا ایک اہم دن ہے، کیونکہ 172 ہجری 624 عیسوی میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی دن یہ جنگ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی تھی، اور اسلامی تاریخ میں پہلی بڑی جنگ تھی جسے فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اس دن کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کفار مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ اس دوران مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ مشرکین مدینہ کے مسلمانوں کا سماجی و تجارتی بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس پس منظر میں مسلمانوں نے قریش کی ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے مکہ میں مدد کے لیے پیغام بھیجا، جس پر قریش کا 1000 افراد پر مشتمل لشکر ابو جہل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں کے پاس محدود وسائل تھے۔ کل 313 مجاہدین، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ہلکے ہتھیار اور ذرائع جنگ کا آغاز اور معرکہ۔ رمضان کو بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ قریش کے 17 پاس تعداد اسلحے کی برتری تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس ایمان کا تقویٰ اور اللہ کی مدد تھی۔ جنگ کا آغاز مبارزت انفرادی مقابلے سے ہوا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نامور جنگجوؤں کو شکست دی۔ پھر عمومی جنگ شروع ہوئی، جس میں مسلمان پوری قوت اور جذبے سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر ہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جیسے سردار شامل تھے۔ مسلمانوں کے 14 شہداء ہوئے۔ یہ کامیابی مسلمانوں کے لیے ایک زبردست حوصلہ افزائی تھی اور اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ۔ اس جنگ میں ایک مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کم تعداد وسائل کے باوجود اللہ کے بھروسے پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت اور وقار میں اضافہ۔ اس فتح کے بعد مدینہ میں اسلام کا اثر و رسوخ بڑھا اور کئی قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ کے مشرکین کے زوال کا آغاز بدر کی شکست کے بعد قریش کی طاقت کمزور پڑ گئی، جو بالآخر فتح مکہ بجری پر منتظر ہوئی۔ قرآن میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بدر کے معرکے کو تفصیلی بیان کیا، جس سے اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ رمضان کا دن مسلمانوں کے لیے لشکر اور غور و فکر دن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی وسائل یا تعداد پر نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور ایمان کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ غزوہ بدر کا پیغام یہ ہے کہ اگر مسلمان تقویٰ، اخلاص اور صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسے تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامی انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔